السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، دائمی بیمار یا عارضی بیمار، حیض والی خاتون، بچوں کو دودھ پلانے والی خاتون یا حاملہ خاتون، ان کے روزے کا کیا کیا جائے؟ اہل علم نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک تو دائمی بیمار کا تعلق ہے، قرآن نے واضح طور پر یہ ہمیں تعلیم دے دی کہ وہ فدیہ دیں گے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اور یاد رکھیے، یہ کھانا کھلانا ہے، یہ پیسے دینا نہیں۔ ہاں، اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ آپ راشن دے دیں۔ مثال کے طور پر کوئی خاتون یا کوئی مرد بیمار ہے اور اسے پتہ ہے کہ مجھ سے روزے نہیں رکھے جائیں گے، تو وہ پورے مہینے کا ایک مسکین کے 2 وقت کے کھانے کا حساب کر کے راشن لے کر کسی بیوہ خاتون کو، یتیم بچوں کو پہنچا دے۔ اگر کوئی عارضی بیمار ہے یا کوئی حائضہ خاتون ہے، بچے کو دودھ پلانے والی خاتون ہے، حاملہ خاتون ہے، اور امکان ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھ لیں گے، تو وہ بعد میں روزے رکھیں اللہ کی توفیق سے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رحمۃ اللہ۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو دم نہیں کرتے، نہ کرواتے۔ اگر کوئی بندہ دم کروانے آ جائے تو ہم اس کو کیا کہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اصل میں اس حدیث کو ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اس دم سے مراد غیر شرعی دم ہے، یعنی وہ لوگ جو غیر شرعی دم کرتے کرواتے ہیں، وہ اس حساب سے جو ہے نا، وہ یعنی وہ لوگ جو غیر شرعی دم سے پرہیز کرتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ورنہ شرعی دم تو نبی علیہ السلام نے کیا بھی ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ خواتین کا بالوں کو رنگنا کیسا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، بالوں کو رنگنے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، لہذا یہ جائز ہوا۔ لیکن یہ جائز ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یعنی کالا اور بورا رنگ ملا کر استعمال۔ السلام علیکم، وہ مرد ہو یا عورت۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ لفظ انشاءاللہ اکٹھا لکھنا چاہیے کہ الگ الگ۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اور عربی زبان کے الفاظ کو اس کے اصولوں کے مطابق ہی لکھنا چاہیے۔ اور عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ لفظ ان علیحدہ، شاء علیحدہ، اور لفظ اللہ علیحدہ لکھا جائے۔ اور چونکہ اردو میں یہ لفظ عربی سے ہی آیا ہے، اس لیے ہمیں اردو میں لکھتے ہوئے عربی قواعد کا لحاظ کرنا ہے۔ اور رہا مسئلہ انگریزی کا، تو انگریزی میں بھی لفظ ان، آئی این الگ، اور شاء ایس ایچ اے اے علیحدہ، اور لفظ اللہ جو ہے وہ علیحدہ لکھنا چاہیے، کیونکہ جب اس کو اکٹھا لکھیں گے تو اس کے مفہوم کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ علیکم، بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو جو چھونا ہے نا، وہ تو مسئلہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن میں ہے کہ صرف پاک لوگ ہی اسے چھوئیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ پڑھنے کے لیے تو آپ کی زبان حرکت کرے گی نا۔ السلام علیکم، آپ نے سوال کیا ہے
ایک بکرا جس کا پیدائش کے بعد کان کٹ گیا اسے اللہ کے نام پر صدقہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ میرے بھائی، جانور کا بے عیب ہونا یہ قربانی کی شرط ہے۔ صدقہ کے لیے جانور کا بے عیب ہونا شرط نہیں، اس کو نہ صرف یہ کہ آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں بلکہ اس کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے پرائز بانڈ جائز ہے کہ نہیں۔ یہ جائز نہیں ہے جی، اور اس کی بے شمار وجہ ہیں، جن میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت تک آپ کو یہ کاغذ کے ٹکڑے پکڑا کر اربوں خربوں روپے اکٹھا کر لیتی ہے اور اس پیسے کو آگے سودی قرضے کے طور پر دے دیتی ہے، اور وہ جو اربوں کا سودی قرضہ کروڑوں کی شکل میں ملتا ہے اس میں سے چند انعامات لاکھوں کی شکل میں آپ کو دے دیتی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا سیٹ اپ، سارے کا سارا سلسلہ سودی ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی غیر مسلمان کے میت کو غسل دے سکتا ہے؟ نہیں جی، یہ کام صرف مسلمان کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ بنیادی طور پر وقت رخصت جو غسل دیا جاتا ہے وہ پاک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور پاکیزگی کا غسل صرف پاک لوگ ہی دے سکتے ہیں، عیسائی پاک نہیں ہیں۔ رہا مسئلہ اس نے ساری زندگی مالک کی خدمت کی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر مالک کی خدمت کی ہے تو مالک سے پیسے بھی تو وصول کیے ہیں نا۔ صرف اس بنیاد پر اس کو اس کا اہل نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس نے چونکہ مالک کی خدمت کی ہے لہذا اسے مالک کے مرنے کے بعد غسل دینے کی اجازت دی جائے۔ واللہ اعلم۔ علیکم، آپ نے سوال کیا ہے ایک آدمی کو وطروں کی دعا یاد نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ وطروں کی دعا یاد کرے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یاد نہیں ہوتی ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان اگر یاد کرنا پڑے تو بڑا کچھ یاد کر لیتا ہے، دو دو لفظ کر کے بھی یاد کرے تو بڑی جلدی انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر یاد ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آپ نے سوال کیا رفع دین کرنا نماز میں سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے کہ کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیں تو کیا ہوگا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا حکم کیا ہے؟ سجدے میں تسبیح پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ رکوع کی دعا پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ رکوع کے بعد اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ کہنے کا حکم کیا ہے؟ درود شریف پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ جو حکم ان چیزوں کا ہے وہی حکم رفع دین کا ہے۔ اگر وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ بھی چھوڑ دیں، اور اگر ان کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں اس کو بھی نماز کا حصہ سمجھیں۔ اگر وہ نبی علیہ السلام کی نماز والا حصہ نماز کا حصہ ہیں تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی نماز کا حصہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو اگر ہم اس زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں کہ فلاں چیز مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، یا اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا تو بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، تو اس حوالے سے تو پھر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دنیا میں ایک ایک گردہ لوگوں کو ڈونیٹ کر کے چلنے والے زندہ ہیں، کیا آپ اپنا ایک گردہ کسی کو دیں گے؟ آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، 4 کے ساتھ بھی کام چل سکتا ہے، خاص طور پر جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس کا تو اتنا رول بھی نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے اس لیے کسی کو عطیہ دے دیں؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، سوال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں پوچھ کیا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک بھی رفع دین کے بغیر نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ان باتوں میں مسلمان کو نہیں الجھنا چاہیے۔ السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک زمین کسی نے حصے پر اس کو لیا ہوا ہے تو 100 من اگر غلہ حاصل ہو تو 50 من مزارے کے حصے میں آ رہی ہے اور 50 من زمین کے مالک کے حصے میں آ رہی ہے۔
تو اس کے عشر کا کیا حساب ہوگا؟ بھائی قرآن کہتا ہے وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کٹتی ہے نا اسی دن اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو عشر جو ہے وہ 100 من پر ہوگا۔ اگر بارانی زمین ہے تو ظاہر بات ہے اس کا جو ہے وہ اس میں سے 10 من جو ہے 10 من وہ بطور عشر نکلے گا۔ اگر اسے خود سیراب کیا گیا ہے تو 5 من نکلے گا۔ اگر برانی زمین ہے تو 5 من دونوں کے حصے میں آئے گا، اور اگر خود کا اس کو سیراب کیا جا رہا ہے تو 2.5 من دونوں کے حصے میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ گرمی میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس حوالے سے ہمارے ہاں انتہا پسندانہ رویہ پایا جاتا ہے۔ وہ جی گرمی میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 2:30 پونے 3 بجے تک لے جاؤ۔ یہ بات غلط ہے۔ میں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں اور یہاں ظہر کی نماز کا وقت گرمی کے موسم میں بھی 12:22 12:21 تک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرمی شدید ہو تو آپ بجائے اس کے کہ 12:30 پونے 1 بجے نماز پڑھیں گے 1 سوا 1